یہ اپنا اقبال جرم کر رہا ہے، یہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جناب میں نے یہ جرم کیا ہے، اس بات کو اس نے تسلیم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بیان میں دو تین چیزیں ایسی لکھی ہیں جس سے اس بات کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید، میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے جناب۔ ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جو میرے سبسکرائبرز ہیں، اکثر سوالات ہوتے ہیں کہ جناب کیا ظہیر اور شبیر کو واقعی میں ضمانت مل جائے گی؟ آپ لوگ انسٹاگرام پر یہ سوالات پوچھتے ہیں، واٹس ایپ پر کرتے ہیں، اور میں ہر ایک کو جواب نہیں دے پاتا، مصروفیات کی وجہ سے، اور ٹریفک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں ہر ایک کو جواب نہیں دے پاتا۔ آج میں نے دو بیانات نکال کے رکھے ہیں جس کی بنیاد پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ ظہیر اور شبیر کی درخواست سے ضمانت مسترد ہو جائے گی، بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ظہیر نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اس کو اسکرپٹ پرووائڈ کیا گیا تھا، جو اداکارہ ان کی جانب سے اسکرپٹ پرووائڈ کیا گیا، ان کو دیا گیا کہ جناب آپ نے ایسے ایسے بولنا ہے، ایسے ایسے باتیں کرنی ہیں، اور آپ نے زہرا کاظمی کو جو اسکرپٹ پرووائڈ کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے بات کرنی ہے، اب وہ تمام چیزیں آپ سمجھ لیں کہ بری طرح سے بے نقاب ہو گئی۔ ان کو خود آئیڈیا نہیں تھا کہ جو باتیں، جو بنائی باتیں ہوتی ہیں، جو آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کو آپ یاد نہیں رکھ پاتے کیونکہ وہ سچ نہیں ہوتا، اس لیے آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کب کیا کون سا جھوٹ بولا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آج آپ کے سامنے دو بیانات رکھوں گا، دونوں بیانات سے آپ کو واضح ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ جناب ان کی جو درخواست ضمانت ہے یہ مسترد ہونے جا رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو خاتون یوٹیوبر ہیں جو کبھی کوئی خبر نکال کے لے کر آتی ہیں، کبھی کوئی خبر نکال کے لے کر آتی ہیں، اور اس کا سچائی سے دور دور تک کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک خبر یہ بھی نکال کے لائی ہے کہ جناب مہدی کاظمی نے اپنی بیٹی زہرا کاظمی پر ہی کیس کر دیا اور کہا ہے کہ جناب اس کو جیل بھیجو، اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرو۔ یہ اس باپ کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں جو باپ اپنے بچی کے لیے اتنی کھجل خواری کر رہا ہے، عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے، پولیس کچہری کے چکر کاٹ رہا ہے، لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، ان کے بارے میں یہ بات کر رہی ہے۔ لیکن جناب دونوں بیانات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ہے زہرا کاظمی کا بیان اور ایک ہے ظہیر کا بیان، جس سے اس بات پر مہر ثبت ہو جائے گی کہ جناب ان کی درخواست ضمانت یکسر مسترد ہونے جا رہی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بھی کہا، انسٹاگرام پر salman.mrza کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو فالو کریں، اگر آپ کی مرضی ہے اور آپ کوئی میسج کرنا چاہیں ضرور کریں، انشاءاللہ میں آپ کے ہر میسج کا رپلائی کروں گا۔ جناب 24/4 کی بات ہے، یعنی 24 اپریل کی بات ہے، اس دن 161 کے تحت، اچھا پہلا بیان پولیس کو دیتے ہیں وہ 161 کے تحت ہوتا ہے، پھر وہی بیان اگر آپ بنا چینج کیے، اگر آپ کا بیان وہی ہوتا ہے بنا زور زبردستی کے آپ سے بیان لیا ہوتا ہے، 164 کے تحت آپ عدالت میں دے دیتے ہیں۔ یہ 161 کے تحت جناب مغویہ بچی یعنی زہرا کاظمی نے 24 اپریل کو انہوں نے یہ بیان جناب دیا تھا، اور اس بیان میں انہوں نے کیا کہا پہلے ذرا وہ سن لیجئے، کیونکہ یہ جو بیان تھا یہ ضابطہ فوجداری کے تحت لیا گیا 161 کے تحت۔ اس میں انہوں نے اپنا نام بتایا، اپنی ولدیت بتائی، اس کے ساتھ ساتھ اپنا فون نمبر بتایا، پتہ نہیں ان کے پاس وہ فون استعمال کے لیے تھا یا نہیں تھا، اور اپنی عمر جو انہوں نے لکھی ہے، زہرا کاظمی نے جو اپنی عمر لکھی ہے اس میں 18 سال لکھی ہے۔ ایڈریس جناب انہوں نے لکھا ہے شیر شاہ یونیورسٹی روڈ لاہور۔ اچھا جتنے بھی میرے دوست موجود ہیں وہاں پر لاہور میں، ان سے میں نے پوچھا، ان سے میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا یار یہ شیر شاہ یونیورسٹی روڈ تو کوئی بھی نہیں ہے، شیر شاہ کالونی ضرور ہے۔ تو جناب جو یہ ایڈریس لکھا گیا اس میں یہ سراسر جھوٹ پر مبنی۔ اچھا جب آپ ایڈریس لکھوا رہے ہوتے ہیں، جو بیانات آپ لکھوا رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس کی تحقیقات نہیں ہوتی، ابتدائی بیان ہوتا ہے، اس لیے جو آپ پولیس کو بتاتے ہیں پولیس وہ بیان اپنا لے لیتی۔ اب جناب وہ یہ بات کہتی ہیں زہرا کاظمی کہ میں 17/4/2022 کو میرا نکاح ہوا، سبززار میں یہ نکاح ہوا ہے جناب، اور اس نکاح کے بعد میں ظہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں 17/4 کو سے ایک دن پہلے آئی تھی اور اس کے بعد میں نے نکاح کیا۔ پھر وہ اپنی تھوڑی ڈیٹیلز بتاتی ہیں کہ جناب میں گھر سے نکلی، گھر سے نکلنے کے بعد میں نے رکشہ لیا، رکشہ لینے کے بعد میں بس اسٹینڈ گئی، بس اسٹینڈ کے بعد میں نے ٹیکسی لی، ٹیکسی لے کے میں لاہور پہنچی۔ جب میں لاہور پہنچی تو اس کے بعد میں یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کے، یعنی یونیورسٹی کے اندر یہ نہیں گئی تھی، یونیورسٹی کے باہر سے انہوں نے ظہیر سے رابطہ کیا، ظہیر مجھے لینے کے لیے آیا، اس کے بعد ہم وکیل کے پاس گئے اور وہاں ہمارا نکاح پڑھایا گیا۔ اور یہ بیان میں کہتی ہوں، اس بیان کے آخر میں انہوں نے جو بات کی کہ جو میرا نکاح ہوا ہے میری مرضی کے تحت ہوا ہے، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا ہے، میں اب لاہور میں رہنا چاہتی ہوں اور میں کراچی نہیں جانا چاہتی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدین سے نہ ملنا چاہتی ہوں، نہ ہی ان سے کوئی روابط رکھنا چاہتی ہوں۔
میں اپنے والد سے کسی قسم سے یا والدین سے کسی قسم سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی اور نہ ہی میں ان کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ جناب یہ بیان ریکارڈ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ دو صوبوں کی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی نا، جب ان کو لاہور سے چشتیاں سے بازیاب کرایا گیا، ان کو سندھ میں واپس لے کر آیا گیا، تو 6 جون کو اب اس سارے کیس میں ایک ایسے لڑکے کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے جس کو اس کے ترجمان کہتے ہیں کہ انتہائی ہونہار لڑکا ہے۔ یہ لڑکا اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ظاہر کرتا ہے اپنے بیان میں، اس کا بیان بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جس میں یہ اپنا اقبال جرم کر رہا ہے، یہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جناب میں نے یہ جرم کیا ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بیان میں 2-3 چیزیں ایسی لکھی ہیں جس سے اس بات کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ پھر جناب اس کے سگنیچر موجود ہیں، شوکت شاہانی صاحب کے سگنیچر موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ تمام جو بیانات ہیں یہ کس نے بتائے تھے؟ یہ بیانات بتائے تھے خاتون یوٹیوبر نے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ معاملہ اتنا آگے بڑھے گا نہیں، یہ معاملہ بیچ میں ہی سلٹ جائے گا۔ اچھا اب ان کا بیان سنیں۔ جناب 6 جون کو یہ بیان لیا گیا، ظہیر یہ بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب 16/4 کو، وہ کہتے ہیں پچھلے 3 سال سے میری زہرا کاظمی سے بات چیت چل رہی ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ 16/4 کو زہرا کاظمی نے مجھ سے رابطہ کیا، یعنی 16 اپریل کو، 24 تاریخ کو جب بیان ریکارڈ کیا گیا تھا زہرا کاظمی سے، اس کا تقریباً 8 دن پہلے، وہ کہتے ہیں کہ جناب 16/4 کو رابطہ کیا گیا مجھ سے، اور 16/4 کو رابطہ کرنے کے بعد وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں جو نکل رہی ہوں، 17 کو پہنچی تھی نا، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے نکل رہی ہوں، میں اپنا گھر چھوڑ کے آنا چاہتی ہوں اور آپ کے پاس لاہور میں رہنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں نکاح کر لیں۔ یہ بات ظہیر کہہ رہا ہے۔ آگے سے ظہیر جواب دیتا ہے، دعا نے جب یہ تمام باتیں کی زہرا کاظمی نے، تو یہ جواب دیتا ہے ظہیر کہ جناب آپ آ جائیے، آ جاؤ۔ اچھا یہ ہر بیان میں یہ کہتا ہے، جو پولیس کو اس نے بیان دیا ہے، جو مختلف لوگوں کو اس نے بیان دیا ہے، کہ مجھے پتہ نہیں تھا، جب زہرا کاظمی لاہور آئی تب مجھے پتہ چلا، میرا رابطہ اس وقت ہوا جب یونیورسٹی سے ایک لڑکی نے فون لیا اور مجھے فون کیا، اس وقت مجھے پتہ چلا کہ جناب یہ زہرا کاظمی لاہور آ چکی ہے۔ اب اس کے جھوٹ کا پردہ خود چاک ہوتا ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس نے خود بلایا تھا۔ بیسیکلی جب وہ سامنے سے پوچھ رہی ہے تو انہوں نے کہا آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر جب یہ آتی ہیں تو 17/4 کو ہمارا نکاح ہوتا ہے، 3 کپڑوں میں یہ آتی ہیں، 22,000 روپے 22 کے میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو دیے جو کہ کراچی سے لاہور لے کر آیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب غلام مصطفیٰ نے ہمارا نکاح پڑھایا، اور یہ تمام چیزیں انہوں نے کرنے کے بعد شوکت علی شاہانی صاحب کے سگنیچر موجود ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو بیان میں نے کہا ہے، جو میں نے سنا ہے، وہ تصدیق شدہ ہے، اور اس کے سگنیچر اور اس کا انگوٹھا لگا ہوا ہے، بچی کا بھی اور اس کا بھی، دونوں کے سگنیچر اور انگوٹھے لگے ہیں۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ سے بیان پوچھا جاتا ہے، پھر بیان لکھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو یہ بیان پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ اس میں کوئی اونچ نیچ، کوئی غلط بات، کوئی ایکسٹرا چیز نہ لکھ دی ہو، تو بیان آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ جب بیان آپ کو پڑھ کر سنائیں گے نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے وہی بیان دیا تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب جناب ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ خود ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ اس نے جرم کیا، ساتھ ساتھ عدالت کے جو ریمارکس نکل کر سامنے آئے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ظہیر اور شبیر نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، عدالت میں بددیانتی ثابت کرنے کی، اپنی بددیانتی ثابت کی ہے، اس وجہ سے ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جناب مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری دور اندیشی ہو سکتا ہے غلط ثابت ہو جائے، ان دونوں کی ظہیر اور شبیر کی ضمانت نہیں ہو پائے گی۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔